بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں امام کو کتنا پہچانے ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کریں، وہ زیارت کہ جو ہمیں 10ویں امام نقی علیہ السلام مستند زیارت ہے، امامت کی ڈیفینیشن اسی کے اندر موجود ہے، اور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کب پڑھیں گے امام کے بارے میں؟ ہم کب پڑھیں گے مجھے آپ بتائیں۔ مولانا ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا، آپ ہی بتا دیا کریں آگے سب کچھ۔ تو عزیزان محترم، جو قوم آپ یاد رکھیں، جو قوم کتاب سے دور ہوتی ہے، اس قوم کے عقلوں پر ہر کوئی حکومت کر سکتا ہے۔ اگر قوم کتابوں سے علم لے، اسے قوم کو کوئی گھٹنے نہیں ٹکا سکتا۔ اب چاہے وہ کتاب دنیاوی نالج کی ہو، چاہے وہ کتاب کسی سبجیکٹ کی ہو، چاہے وہ کتاب دینی ہو، سب سے بہترین کتاب خدا نے جو دنیا میں دی وہ قرآن ہے۔ ہم پہلے تو آج یہ عہد کریں کہ اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو پڑھیں۔ ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے اس کتاب کو؟ ایوریج، آن ایوریج کتنا پڑھنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ جس کے پاس یہ کتاب آئی وہی بتائیں گے۔ آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھیں، میری مجلس تو ہوم ورک دیتی ہے، ہوم ورک۔ ویسے بھی بہت دنوں سے آن لائن پڑھائی کر رہا ہوں، ہوم ورک نہیں مل رہا نا، ابھی ہوم ورک لے کے جاؤ گے۔ اب ہوم ورک کیا ہے؟ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کتنی تلاوت کرنی چاہیے ایک مومن کو؟ مومن کو، ہاں ہم تو ویسے سارے مومن ہیں۔ مومن کو قرآن کتنا پڑھنا چاہیے ڈیلی؟ جو ڈیفینیشن ہے نا، خدا مجھے بھی توفیق دے، 50 آیتیں، 50 آیتیں ڈیلی پڑھنی چاہیے۔ چلے کتنی پڑھتے ہیں؟ کتنی پڑھتے ہیں؟ زیادہ محترم، کتاب ہے یہ کلام الہی ہے، بہترین معجزہ آخرت تک کا۔ یہ پڑھیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا نا۔ اب مولانا یہ ہم کہاں پڑھیں، کیسے پڑھیں، کب پڑھیں، کیوں پڑھیں؟ جب ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر جو بھی ممبر پہ آئے گا، وہ جو پڑھائے گا، پھر یہ تو ہوگا قوم کا حال۔ جب وہ کتاب ہی دور ہے، جب آپ کتاب پڑھیں گے آپ کی روح پہ اثر ہوگا، پھر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر آپ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کون سی آیت کب، کیوں، کیسے، اور خدا جو بیان کر رہا ہے وہ کس لیے ہے۔ آپ اپنے دل پہ رکھیں، دیکھیں آپ خود اپنے آپ سے، کوئی کسی سے کہہ نہیں سکتا، کوئی کسی پہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، میں اپنے آپ سے، کہ خدا نے اتنے جو واقعے قرآن میں بیان کیے، انبیاء کا ذکر قرآن میں کیا، قوموں کا ذکر کس کے لیے کیا ہے؟ کس لیے کیا؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے آیات الہی میں؟ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ تدبر کرو، تفکر کرو۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ لا یشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، لا یفقہون، تم تفقہ فکر نہیں کرتے، لا یعلمون، تم جو ہے وہ جانتے ہی نہیں ہو۔ کس کے لیے یہ؟ اب آپ بولیں یہ کافر کے لیے، تو کافر قرآن پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا خدا اس سے بات کر رہا ہے۔ کس سے بات کر رہا ہے قرآن؟ عزیزان محترم، آخری زمانہ بہت تیزی سے قریب آ گیا ہے، بہت تیزی سے۔ اگر ابھی بھی یہ کتاب وجود میں پیوست نہ ہوئی، نہیں بچ پائیں گے۔ شدید امتحان ہے، شدید، اتنا امتحان ہے کہ اٹھ اٹھ کے پٹھا جائے گا، دیکھا جائے گا کون ہے، کون ہے صحیح۔ بعض احادیث کہتی ہیں جیسے شیشے کو توڑ دو،
تو بھی ٹوٹا ہوا شیشہ چڑ سکتا ہے، لیکن جب مومن کا امتحان لیا جائے گا اتنا توڑا جائے گا جڑنا مشکل ہو جائے گا۔ ابتلاءات ہے، آخری زمانہ آسان نہیں ہے۔ ہمیں بہت سکون سے، ویسے ہی ہم لوگ جنتیں بانٹتے رہتے شیروں پہ، اس پہ اس پہ، سب ملے گا۔ جنت میں مومن کے علاوہ جائے گا کون؟ مجھے آپ بتائیں کہ کون جائے گا جنت میں؟ جنت ہے کس کی؟ جنت کے سردار کون ہے؟ سید الشباب اہل الجنہ۔ تو جنت انہی کی ہونی چاہیے جو ان کو مانتے ہیں، تو جنت کی کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ جنت تو ہے ہی صحیح، لیکن جنت میں فیس کس کو کریں گے؟ کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کہیں گے نا مولا کو، مولا کہے گا کون؟ مولا آپ کا ماننے والا عزادار۔ اچھا اچھا، نماز پڑھی؟ مولا وہ نماز امپورٹنٹ تھی کیا؟ میں کربلا کیوں گیا تھا؟ کس لیے؟ خون دیا؟ مولا وہ کیوں؟ ہمارا حق تھا، دیا؟ نہیں، وہ مولانا کھا جاتے تھے نا، اس لیے میں خون نکالنے چھوڑ دیا۔ یہ بھی الزام ہی ہے مولانا کو بیچاروں کے اوپر، خود نہیں دینا، روزے رکھے، وہ صحت اچھی نہیں تھی۔ ویسے تو ڈائٹنگ کرتے رہے، ڈیٹاکس واٹر پیتے رہے ساری زندگی، رجیم چلتی ہے صحت کے لیے، اور یہ کلر اور کمپلیکشن کے لیے اور اپنی روح کے لیے، تو روزہ تو کیا تم نے؟ مولا وہ آپ کو مانتا ہوں۔ کس چیز کو مانتے ہو؟ میری کیا چیز مانتے ہو؟ کیا چیز ہے میری؟ میں کیوں آیا کربلا؟ کہ مولا وہ آپ آئے تھے بس، پھر کیا ہوا؟ بس مقابلہ ہوا، آپ شہید ہو گئے۔ تو میں کیوں آیا تھا؟ میں مدینہ سے کیوں نکلا؟ میں نے مکہ چھوڑتے وقت کیا کہا تھا؟ مولا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتا؟ مگر تم ہماری مجلس میں نہیں آتے تھے؟ کہا مولا مجلس میں تو آتا تھا۔ تو پھر؟ کہا کبھی اس نے بتایا ہی نہیں جو پڑھ سے چھوڑا تھا۔ آپ کیا کہیں گے مجھے آپ بتائیں؟ اس دن کوئی ایکسکیوز کام نہیں آئے گا۔ مولا متقیان جب آخرت کی تصویر بناتے ہیں، مناجات امیر المومنین میں کہتے ہیں اس دن مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کیا کہیں گے امام کو؟ جنت کو مسئلہ تھوڑی ہے۔ کربلا میں امام نے ان کو کہا کہ جاؤ جنت دے دی، کیوں نہیں گئے؟ جنت تو دے دی تھی نا امام نے، سب دے دیا، مقام دے دیا، کیوں نہیں گئے امام کو؟ اگر جنت امپورٹنٹ تھی اتنی، جنت ہی تھی، اگر جنت ہی کے لیے آئے تھے، جنت ہی چاہیے تھی، ثواب چاہیے تھا، درخت چاہیے، نہریں چاہیے، سب جو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، اگر یہی سب چاہیے تو واپس کیوں نہیں چلے گئے؟ کیا اٹھ کے کہا حضرت عباس علیہ السلام نے؟ کیا کہا؟ کہ آپ کے بغیر خاک ہو ایسی زندگی پر۔ روز قیامت میں روایت ہے جنان محترم، لوگوں کو گھسیٹ کر جنت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا، مگر لوگ نہیں جائیں گے، نہیں کہ کیونکہ جنت کے بھی مقامات ہیں۔ تو کہا کیوں؟ کہا ہماری جنت حسین ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یعنی اب جس مقصد کے لیے امام کربلا آیا وہ میری زندگی میں نہیں ہے۔